جن کے مشکل وقت میں آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بٹ شاید اس جرنی میں وہ آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو، انفیتھفل ہو جاتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو آستین کا سانپ کہا جاتا ہے. I think I have done once before ایک کسی طرح سے سیشن میں نے پہلے کیا، مگر یہ سیشن کرنے کی ضرورت اس لیے مجھے محسوس ہوئی کیونکہ what I have gone through, I am sure you people and there are many out there جو ہو سکتا ہے کہ اس کو go through کر رہے ہوں. So I thought کہ اگر اپنا ایکسپیرئنس شیئر کیا جائے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو فائدہ ہو. اور اس کا جو دوسرا مقصد تھا کرنے کا وہ یہ ہے، یہ جو سیشن میں آج اسپیشلی کر رہی ہوں، ایز آئی سیڈ بیفور، آئی ایم ڈوئنگ دس سیشن ود ریئلی ہیوی ہارٹ. کیونکہ جب آپ اپنے کچھ رشتے خود بناتے ہیں اور وہ رشتے جب آپ کو ڈنگ مار کے جاتے ہیں کہ جن کو آپ نے بچوں کی طرح رکھا ہو، جن کی ضرورتوں کو آپ نے بچوں کی ضرورت اپنے بچوں کی ضرورتوں کی طرح پورا کیا ہو، جو آپ کے پاس اس وقت میں آئے ہوں when they have nothing to eat, they have nothing to wear, they have no place to stay, and they come in front of you and they start to cry and they say کہ آپ بھی ہمارے مائی باپ ہیں اور آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ معاف کرے نہ یہ کہنا چاہیے اور نہ سننا چاہیے. کرنے والی ذات بے شک اللہ اور رب کی ذات ہے. مجھے یہ سیشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، واٹ از دا پرپز آف ڈوئنگ سیشن، دیٹ آئی ول ٹیل یو. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ سے لرن کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ہٹ کے کام کرنا چاہتے ہیں، وچ از اے گریٹ تھنگ ٹو ڈو. اور آپ یقین کیجئے، آپ لوگ میرے جرنی سے واقف ہیں کہ جب میں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کام کیا کرتی تھی تو ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ اگر آپ نے کوئی اچھا عمل کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا اور آپ کے کسی عمل کو کوئی پازیٹیولی استعمال کرتا ہے تو وہ بہترین چیز ہے. اور وہ اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہوگی کہ آپ ایک پازیٹیو اور ایک اچھا کام کرتے تھے، کسی نے آپ سے انسپائر ہو کر وہ اچھا کام کرنا شروع کیا، اور آپ کے اس نیک کام میں وہ جب تک وہ نیک کام شخص کرتا رہے گا، اگر اس نے آپ سے انسپریشن لیا ہے تو اس کا آپ کو بھی اجر ملے گا. اینڈ آئی آلویز یوز ٹو سے کہ آپ کو اچھی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، بٹ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کی ایتھکس، ویلیوز اور مورلز کیا ہوتی ہیں، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ساری جو سلسلہ ہے جو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اینڈ آئی ہیو بین سیئنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ اور سیئنگ آل دس ود ہیوی ہارٹ. ایک لڑکی تھی جو ہمارے آؤٹ لیٹ پہ، کوئی ایسا میرا نہیں خیال کہ کوئی کسٹمر ہوگا کہ جس کی اس سے ملاقات نہ ہوتی ہو، اور لیٹلی وہ واٹس ایپ کے اوپر بھی سب کے ساتھ ڈیل کرتی تھی. ہر نیم واز، اس کے نام بھی ایک نہیں دو نام ہے اس کے، سدرا بطول کے نام سے بھی وہ تھی، اور اس نے اپنے فیس بک کے اوپر مایا علی کے نام سے جو ہے وہ سب کیا ہوا تھا. ہوا یہ کہ آج سے تقریباً کوئی 3-4 مہینے پہلے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے معاملات جو ہمارے ود ان آور اون جو ہمارے ورکرز ہیں اس میں پتہ چلنی شروع ہوئیں چیزیں کہ وہ ہمیں چیٹ کر رہی ہے، جس کے اوپر اس کو ایک آدھی وارننگ میں نے دی، اور ہمارے کلائنٹس سے ڈائریکٹلی ڈیلز ہو رہی تھیں، کچھ باتیں ہو رہی تھیں، کچھ چیزیں جا رہی تھیں. پھر اس نے اپنے پیج کے اوپر حجابیز کے پروڈکٹس پہن کے تصویریں لگانی شروع کر دیں. اینڈ آئی یوز ٹو سے، اور وہ شوٹس ہوتے تھے جو پیڈ شوٹس ہوتے تھے، اس کو جو ہم اس سے کرواتے تھے بیکاز شکل صورت کی اچھی تھی اور ٹیوٹوریلز وغیرہ کرتی تھی، تو اس کو میں کہتی تھی کہ ہاں تم کرو. آئی یوز ٹو انکریج اینڈ آئی یوز ٹو اپریشیٹ، کرو اور ہم آپ کو اس کا پے کریں گے. اینڈ وی یوز ٹو پے ہر فار دیٹ ایز ویل.
سو آفٹر وی اسٹارٹیڈ وی ڈڈ دیٹ, تو وہ جو شوٹس تھے وہ اس نے استعمال کرنے شروع کر دیے, اور جب اس نے استعمال کرنا شروع کی اپنے پیج کے اوپر, تو آئی گاٹ دی آئیڈیا کہ وہاں پر وہ گفتگو ایسے ہی کر رہی تھی کہ اف یو وانٹ یو کین ٹیل می, آئی کین سینڈ یو اینڈ آل دیٹ اسٹف. بہرحال یہ ہوا. پھر اس کے بعد ہمارے آؤٹ لیٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی امپلائیز کے بیچ میں جس طرح سے لڑائیاں ہوتی ہیں اس طرح سے ایک لڑائی ہوئی, اور اس کے اوپر جتنے بھی امپلائیز تھے ان کو وارننگ دی گئی. اور جب وارننگ دی گئی تو اس کے اوپر اس نے بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کیا, کیونکہ اس کے کچھ ایسے میسیجز اور ایسی باتیں جو وہ لوگوں کے ساتھ, ہمارے ماسٹرز کے ساتھ کر رہی تھی, وہ سامنے آئی. اینڈ دین شی گاٹ, جسے کہتے ہیں نا, تھوڑا سا وہ افینڈ ہو گئی بہت زیادہ. اور جس دن یہ ساری بات ہوئی اسی وہ دن 30th تقریباً تھی منتھ کی, اور ہم نے نیکسٹ ڈے اس کی جو ساری پیز وغیرہ ہیں وہ پیز دی. اور جب وہ پے ہو گئی تو وداؤٹ اینی نوٹس شی لیفٹ حجابیز. اینڈ آفٹر اینڈ شی جسٹ سینٹ می اے میسیج کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ میرے پہ الزامات لگے ہیں جس کے ثبوت جو تھے وہ ہمارے سامنے تھے. اینڈ آف کورس شی واز گلٹی اینڈ شی ڈنٹ وانٹ ٹو کنٹینیو, بیکاز اس کی ساری جو نگیٹیوٹی تھی وہ ساری سامنے آنی شروع ہو گئی تھی. تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو وداؤٹ گیونگ اینی نوٹس شی لیفٹ. ظاہر ہے جب کوئی گلٹی ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے ہیں. جب وہ گلٹ پہ ہوتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے فوراً وہاں سے بھاگنے کی کرتا ہے. تو بغیر کسی نوٹس کے اس نے وہ لڑکی جو تھی اسے کیا. یہاں تک بھی آئی واز فائن, آئی واز ایبسلیوٹلی فائن. میں ہمیشہ اپنے ورکرز سے ریلیشن شپس میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ اگر کسی نے جانا ہے بے شک جائے, مگر اس طرح سے جائے کہ اس قابل کم از کم ہو کہ کبھی زندگی میں جب آپ کو کبھی کسی کی ضرورت پڑے, یا آپ کو کبھی ایک اچھا وقت جہاں گزرا ہوتا ہے وہاں پر آپ کی یادیں ہوتی ہیں, تو آپ کم از کم اس طرح سے چھوڑ کے جائیں کہ جس طرح سے آپ واپس آ سکیں, آپ کم از کم اپنی شکل دکھا سکیں اگلوں کو. اینڈ آئی واز سو انہیپی اباؤٹ دا فیکٹ کہ وہ اس طرح سے گئی کہ اس جیسے آپ ایک چور کی جب چوری پکڑی جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے, دیٹ از ہاؤ شی وینٹ. اینڈ ایوری ون ایٹ دی آؤٹ لیٹ, جتنے بھی میرے ہمارے کسٹمرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے لاڈوں کی طرح پیار سے اس کو میں نے رکھا ہوا تھا. مگر جن لوگوں کی خصلت ڈنگ مارنا ہوتا ہے ان کا کام ڈنگ مارنا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ اینڈ دیٹس واٹ شی ڈیڈ. I am talking about this for the first and the last time. یہ تو ایک چیز ہوئی. میں یہ جو سیشن کر رہی ہوں اس کو کرنے کا ریزن یہ ہے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں تھا. اس نے اپنا برانڈ بنایا, اللہ اس کو بہت ساری ترقی دے, اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے. بٹ when I said وہ نہیں انل منکر کرنا اور حجت تمام کرنا میرے لیے ضروری ہے. Why? Because what she did was the wrong three things that she did. اور میں پچھلے 10 دنوں سے اس کو بار بار وارن کر رہی تھی کہ ایک تو جو تم نے اپنا برانڈ کا پیج بنایا ہے اس کے اوپر حجابیز کے پروڈکٹس کی تصویریں جو کہ ہمارے آفیشیل شوٹس ہیں وہ مت لگاؤ, چاہے وہ تم پر ہی کیوں نہ ہوں, because we have paid for that and that is حجابیز کی وہ property ہے. I told her to remove those pictures. She did not remove those pictures. Second, she stole the numbers. جب ظاہر ہے وہ حجابیز کے واٹس ایپ کے اوپر بات کرتی تھی تو اس میں ہماری ساری لسٹس تھیں. آپ کے ورکرز جب آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور وہ ہمارے گوگل ڈرائیو کے اندر تھا. اس نے وہ تمام نمبرز میرے کلائنٹس کے وہاں سے چوری کیے, اور وہ چوری کرنے کے بعد اس نے ان تمام نمبرز کے اوپر یہاں تک کہ اس قدر بھی حیا نہیں کی, جو بہت حیا والی چیزیں اب بیچ رہے ہیں. انہوں نے اس بات کی بھی, اس لڑکی نے اس بات کی بھی حیا نہیں کی جس کی وجہ سے میں یہ سیشن کر رہی ہوں کہ اس نے میرے پرسنل فرینڈز, میری پرسنل فیملی کے جو نمبرز ہیں, میرے ڈاکٹرز کے نمبرز, ان تمام لوگوں کا ڈیٹا چوری کیا حجابیز کی فون سے,
اور اس ڈیٹا کو چوری کر کے اس نے اپنے ویڈیو ٹیوٹوریلز جو ہیں وہ ان کو سینڈ کرنے شروع کر دیے اور حجابی سے چوری کیے ہوئے پروڈکٹس کے اوپر شوٹ کر کے خود سے اپنے کیمرہ کے اوپر وہ اس نے میرے وینڈرز، میرے جتنے فیملی فرینڈز، مجھے لوگوں کے میسیجز واٹس ایپ کے اوپر اسکرین شاٹس تقریباً کوئی یہ 1 ہفتہ پہلے سے آنے شروع ہوئے. جب یہ سلسلہ شروع ہوا آئی کانٹیکٹڈ ہر اینڈ آئی ٹولڈ ہر کہ تم نے حجابی سے قرضہ لیا ہوا تھا. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ جو اس نے قرضہ لیا ہوا تھا. اینڈ دا ڈے شی لیفٹ کہ میں جا رہی ہوں چھوڑ کے، آئی ٹولڈ ہر کہ جو قرضہ تم نے لیا ہوا ہے اس کو واپس کرو. نہ اس نے اس کا کوئی جواب دیا، نہ اس نے اس بات کا کوئی جواب دیا کہ حجابیز کی جو پکچرز جو اس نے اپنے پیج کے اوپر لگائیں وہ اس کے اوپر بھی دندناتے ہوئے وہ لکھ رہی ہے نیچے کہ آپ مجھ سے بائی کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. اینڈ چلے دیٹ از آلسو ایکسیپٹیبل، ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کمائی کر لیتے ہیں، بٹ اس کمائی کو کوئی حلال کمائی کہہ سکتا ہے جو کسی کے نمبرز، کسی کی پراپرٹی کو چوری کر کے آپ اس کے اوپر پرسنلی ان لوگوں کو کانٹیکٹ کریں. اور پھر آڈیسٹی آپ اس لڑکی کی یہ دیکھیں کہ جس کو میں نے اپنے بچوں کی طرح اپنی آستین میں سنبھالا اور پالا. یہ وہ لڑکی ہے کہ جو آ کے مجھے ہگ کر کے کہا کرتی تھی کہ میں آپ کو دیکھتی ہوں اور آپ کو ہگ کرتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. اٹ از انبلیویبل. اگین دیٹ ڈز ناٹ ہرٹ می. آئی نو یہ دنیا ایسے ہی ہے. میرے امام کا فرمان ہے جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. میرے ساتھ تو ایسے اپنوں نے سب کچھ کیا ہے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. مجھے اس سے کوئی کیونکہ میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جو رزق اللہ نے مجھے دینا ہے، جو رزق کسی کے نصیب میں وہ آپ کسی سے نہیں چھین سکتے. بٹ اور پھر اس کے اوپر وہ مجھے میسیجز کرتی ہے کہ کیا آپ اللہ ہیں، تم دینے، یہاں تک کہ تم دینے والی ہو رزق، کہ جو آپ جناب ماں اور بڑی بہن اور ببر شیر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ کے بلائے. تو اس کے اوپر میں نے اس کو یہ بات کہی کہ بے شک رزق اللہ کی ذات دینے والی ہے، مگر یاد رکھیے جو جھوٹ بول کے، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے، جو 2 نمبر طریقے سے حرام رزق کماتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا اللہ ہی ہے. بٹ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طرح سے رزق کما رہے ہیں. کیا آپ نے اپنا برانڈ بنانا ہے، ضرور بنائیں. آپ نے ہمارے ڈیزائنز کاپی کر کے بیچنے ہیں، آپ ضرور بیچیں. بٹ یو کین ناٹ اپلوڈ آور پکچرز. This is a cyber crime. Second, you cannot steal the data. آپ کسی کا ڈیٹا چوری کر کے نہیں استعمال کر سکتے. اس بات کا جواب دیں کہ کیا اس چوری کو بھی آپ کسی طریقے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ چوری کر کے آپ ڈیٹا. پھر اس کے بعد میرے جو وینڈرز ہیں، جتنے میرے لوگ پچھلے 8 سالوں سے کام کر رہے ہیں، ان کو فون کر کے وہ مجھے کالز کر رہے ہیں کہ باجی مجھے ان کی کال، اس لڑکی کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو عروض سے زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے لیے کام کریں. بٹ جہاں پر آستین کے سانپ ہیں وہاں پر ایسے لائل لوگ بھی ہیں جو الحمدللہ پچھلے 10 سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. دس از امپورٹنٹ. میرے لیے میری ذات امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہ میرے کلائنٹس، میرے فرینڈز اور فیملیز کو بار بار واٹس ایپ کر کے اور ان کو پروموٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو، دس از اے سائبر کرائم. اینڈ آئی ہیو گیون ہر وارننگ اے لاٹ آف ٹائمس بٹ شی از ناٹ لسننگ. اینڈ اگر مجھے اس میں آگے پرسو کرنا پڑا، بیکاز وہی والی بات جیسے کہ امر بالمعروف ہے تو وہ نہیں انل منکر بھی ہے. اینڈ دس ویڈیو از وہ نہیں انل منکر. آئی ایم ٹرائنگ ٹو وارن ہر not to do this, not to disturb my clients. میرے جو ماسٹرز ہیں
جہاں سے ہم جن فیکٹریز سے ہم کرتے ہیں وہاں پر جا کر ان لوگوں کو کانٹیکٹ کر رہی ہے, اور وہ لوگ مجھے فون کر رہے ہیں کہ واٹ از دس, آپ نے کس آستین کے سانپ کو پالا ہوا تھا, ہم نہیں دینا چاہتے ایک ایسے بندے کو, کیونکہ کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی وہی کرے گی. اور جو لوگ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں وہ آج نہیں تو کل. مجھے یاد ہے کہ جب یہ کلائنٹس ہمارے کانٹیکٹ کیا کرتے تھے, شی یوز ٹو مس بیہیو ود دیم, کہ ہم واپس نہیں کریں گے, اس لیے کیونکہ جتنے بھی ہمارے سیلز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم ایک پرسنٹیج دیتے ہیں. سو کوئی بھی ریٹرن کرنے کے لیے جب بھی ہمارے پاس آتا تھا تو مجھ تک پہنچتی نہیں تھی یہ بات, جس کی وجہ سے اب میں نے ایک نیا نمبر اپنے پاس رکھا کہ جو لوگ کی کوئی بھی کمپلین ہے, حجابیز از گوئنگ ٹو ریکٹیفائی دیٹ مسٹیک جو ہمارے سیلز کے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اور وہ نمبر 031422000003 جو میں نے کیا. اور وہ لوگوں کو ہمارے جو یہ والی بات ہو گئی. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مجھ سے پیسے قرض لے کر وہ گئی ہے, اور آپ یہ سوچئے کہ جو پیسہ میں نے اس کی بھلائی کے لیے اس کو قرض دیا تھا وہ اپنے بزنس کے لیے استعمال کریے. کیا یہ بات حلال ہے کہ آپ کسی کا قرض پہلے واپس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا کام کرتے ہیں؟ اینڈ دیز آر دا تھنگز وچ آر ناٹ ایکسیپٹیبل. دیٹس وائی دس از دا ریزن آئی وانٹیڈ ٹو ڈو دس ویڈیو, کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ہے, آئی ہیو لرنڈ دا لیسن. ناؤ آئی ایم سائننگ دا کانٹریکٹ ود آل مائی ورکرز, کہ جو اور آپ لوگوں کے لیے وہ تمام لوگ جو اپنے ورکرز کے اوپر ہر لحاظ سے اعتبار کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے ان کو کرتے ہیں, تو ابھی بھی آپ لوگ سوچ لیں. آئی ہیو لرنڈ مائی لیسن. جس بھی نمبر سے وہ لڑکی آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کرتی ہے, دیکھیں اللہ کی ذات نے رزق دینا ہے, اگین وی چوز کہ ہم حلال کمائیں یا حرام کمائیں, یہ ہماری چوائسیز ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ نے اس سے بائنگ کرنی ہے, یو مور دین ویلکم. بٹ یہ ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیٹ گرل جس کو ہم نے ایز اے ماڈل یوز کیا, جو ہمارے آؤٹ لیٹ کے اوپر کام کرتی تھی, اس کو نکال دیا گیا ہے آؤٹ لیٹ کے اوپر سے, اس کو فائر کر دیا گیا ہے, اور اس نے ہمارا قرضہ بھی دینا ہے, وہ ہماری چوری بھی کر کے گئی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, اس سے خریداری کرنا چاہتا ہے, اٹ از یور چوائس, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ حلال اینڈ حرام. ہماری پوری زندگی میں ہمارے ماں باپ یہی سکھاتے اور بتاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں یا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے, اس سے تعین ہوتا ہے ہمارے فیوچر کا. سو دس از سم تھنگ جو اس کی وجہ سے میرے کسٹمرز بہت بادر ہو رہے تھے, مجھے بہت زیادہ ایس ایم ایسز آ رہے تھے, واٹس ایپ کے اسکرین شاٹس آ رہے تھے کہ یہ کون ہے عورت, یہ جو آپ کے اوپر آپ کام کر رہی ہو, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہے کہ حجابیز اب یہ ہے. سو آئی تھاٹ کہ مجھے یہ بھی حق ہے میرے کلائنٹس کا, ہمارے ورکرز جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو یہ بات بتائی جائے. آگے آپ اٹس یور چوائس کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. بٹ آئی تھنک جو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, جو فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, آپ لوگ کو اگر میسیجز آئے ہیں, اف یو وانٹ ٹو بلاک ہر نمبر, آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ وہاں پر ہمارے ڈیزائنز کو دکھایا جا رہا ہے, ہمارے ڈیزائنز استعمال کیے جا رہے ہیں. آپ نے کام کرنا ہے, آپ اپنے ڈیزائنز یوز کریں, نئے ڈیزائنز لے کر آئیں. وائی آر یو کاپینگ؟ سو پلیز اگر میں اپیل بھی کرنا چاہوں گی تمام لوگوں سے کہ ایسے لوگوں کو انکریج کرنے کی بجائے ان کو ڈسکریج کیا جائے, ان کو رپورٹ کیا جائے, تاکہ یہ جو سائبر ہمارے ملک جو اتنا بدنام ہے ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے, جو چوری کر کے لوگوں کا حق مار کے اس طرح کے طریقے سے حرام کمائی کرتے ہیں, تو ان کو سبق سکھایا جائے. اینڈ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ
नहीं व नहीं अनिल मुनकर करें, जहाँ पर कोई बुराई और गलत चीज़ हो रही है उसको कम से कम बताया जाए। एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट टू डू, एक जो जिसे आप कहते हैं ना कि एक हुज्जत तमाम करना जो था, वो लोगों को अपने मैसेजेस और पैगाम ये दे रही है और लगा रही है कि जी देयर इज़ अनदर स्टोरी। सो आई रियली वांट टू नो द स्टोरी ऑफ हर साइड, कि वो किस तरह से ये नंबर्स लेके लोगों को मैसेजेस करके किस तरह से जस्टिफाई करेगी, किस तरह से वो जो कर्ज़ उसने लिया है और वो वापस नहीं कर रही है उसको कैसे जस्टिफाई करेगी। जब इस बात को किस तरह से जस्टिफाई करेगी कि जब हम लोगों ने 30th को कन्फ्रंट किया और जब उसकी अंदर की बातें सामने निकल के आना शुरू हो गई और वो तमाम क्लाइंट्स जिनको ये गलत चीज़ें भेजती रही हिजाबीज़ का प्लेटफॉर्म यूज़ करके, और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं जिसमें ये लिखी गई जाती है बात कि अगर कोई क्लाइंट जो है उसको गलत चीज़ पहुंचाई जाएगी तो आपको ना उसका परसेंटेज दी जाएगी और उसके पैसे कटेंगे एज अ पेनल्टी। तो अगर उसकी तनख्वाह में से उसकी गलतियों की वजह से कोई तनख्वाह काटी गई और वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास हैं, तो बताएं कि इसमें किस तरह से वो जस्टिफाई करेगी कि उसकी तनख्वाह काटी गई, और किस तरह से ये जस्टिफाई करेगी कि इसने हमारे जो वर्कर्स हैं उनको इनडायरेक्टली, वो कॉल्स मेरे पास मौजूद हैं कि जिसमें ये लोगों को बार बार कह रही है कि आप मेरे लिए काम करें, आप ये करें। तो ये कि किस तरह से ये जस्टिफिकेशन होगी। आप इस दुनिया में तो कमा लेंगे, आप इस दुनिया में आपकी वाह वाह अशश हो जाएगी, और हो, मैं तो चाहती हूँ अल्लाह उसके रिस्क में, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह उसके रिस्क में बहुत ज़्यादा उसको रिस्क अता करे, मगर वो आने वाला एक एक लुक़मा जो है वो चोरी का लुक़मा होगा। वो आने वाला एक एक लुक़मा जो है वो लोगों का हक मार के किया जाएगा, कि जो कर्ज़े की सूरत में उसने पैसे लेके आज तक वापस नहीं किए हिजाबीज़ के अकाउंट्स में। सो शी इज़ गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर ऑल दिस। अल्लाह की बारगाह में मैंने अपना ये जो फ़ैसला है वो अपने अल्लाह के रसूल और अहले बैत की बारगाह में कर दिया है। और आफ्टर ऑल डूइंग ऑल दीज एक्ट्स, द काइंड ऑफ लैंग्वेज शी इज़ यूजिंग, क्योंकि उसने हर तरफ से ब्लॉक किया हुआ है और सिर्फ एक मीडियम है जिसके थ्रू वो मुझे मैसेजेस भेज रही है। वो जो मैसेजेस भेज रही है, आपने जिसके साथ इस कदर नेकी की हो उसके साथ वो जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही है उसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना कि आपको पता चल जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्या आपका स्टेटस है और आपकी क्या तरबियत है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया। अगर ये लड़की मेरे जानने वालों को, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली को, मेरे कस्टमर्स को डिस्टर्ब ना करती व्हाट्सएप करके, मैं इसकी सारी चीज़ें दरगुजर कर देती, मैं इसका कर्ज़ा भी माफ़ कर देती, मैं इसका विदाउट छोड़ के जाना भी माफ़ कर देती, बग़ैर नोटिस के छोड़ के जाना, अनएथिकल हरकतें भी माफ़ कर देती, सब कुछ कर देती। बट जिस तरीके से इसने साइबर क्राइम किया है, जिस तरीके से इसने मेरे कॉन्टैक्ट्स को चोरी किया है, एंड आई डोंट नो कि क्या क्या चोरी किया है। जब एक शख्स की एक चोरी आपकी पकड़ी जाती है, सो पता नहीं उसमें और क्या क्या चीज़ चोरी मज़ीद उसने की है, ये अल्लाह जानता है और वो जानती है। सो आई डोंट नो, मैं उसके अलावा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, बट ये ज़रूर है कि शी हैज़ टू गिव मी बैक द मनी दैट शी हैज़ बोरोड। और मैंने इसको पहले भी यही बात कही है कि मेरे कस्टमर्स, मेरे क्लाइंट्स को तंग ना करें। अगर आपने अपनी बनानी है, अपनी क्लाइंटल बनानी है, यही क्लाइंट्स हैं, उसको सही तरीके से करें, एंड दैट्स अबाउट इट। एंड आई थिंक वही वाली बात है, पैसा कमाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। 2 नंबर काम करके भी पैसा कमाया जा सकता है, बट द थिंग इज़ कि आप क्या मीडियम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। Thank you so much. I just wanted to warn you or warn all of you from such fakers and cheaters.
تو آپ لوگوں کو بس یہ اسی لیے یہ لائیو سیشن کیا تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ لوگوں کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے. جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آپ کو بیک سٹیب کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ کے لیے پھر بعد میں جو آپ کا دم بھرتے ہیں, جو آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں, وہ کس طرح سے پیچھے سے پھر آپ کے بارے میں کس کس طرح کی خلاف بات کرتے ہیں. تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ ان لوگوں کو سکون دے, اور بس اللہ سے ان کے لیے یہی دعا کی جا سکتی ہے, ہدایت ہی عطا فرمائے. اور جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ صرف الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے آسان ہوتے ہیں بولنے, مگر جو آپ کا کردار ہوتا ہے, آپ کتنا عرصہ کسی کے ساتھ رہے ہیں مگر آپ کس طرح سے چھوڑ کر گئے ہیں, اور اس کے بعد آپ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو چوریاں کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو اپنے ضمیر, یہ جو ہر چیز آپ کر لیتے ہیں مگر ایک ضمیر ہوتا ہے جو آپ کو سکون نہیں لینے دیتا, اور وہ سکون جھوٹے لوگوں کے پاس اور چوری کرنے والوں کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتا. اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, اور وہ لوگ جانے جو اس طرح سے چوریاں کر کے اپنے کام کی ابتدا اور آغاز کرتے ہیں. اللہ آسانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.